القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ اور اہل شام سے قتال کا عزم کیا۔ ایک روز آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر باری تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر شام کی طرف بھیج دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل مجھے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ میں فرمایا تھا، یعنی مجھے زمین دکھلائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، سو ان قریب جو زمین دکھلائی گئی وہ میری امت میں آ جائے گی، مجھے اس کا مشورہ دو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ سب نے جواب دیا کہ اے خلیفہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسا ارشاد فرمائیں گے اور جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم سب تیار ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور ملک یمن اور عرب مکہ معظمہ کی طرف خط بھیجے اور لوگوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی، جس کے بعد اہل یمن اپنے تمام قبائل سمیت جہاد میں لشکر لے کر آ گئے۔ اہل یمن میں قبیلہ حمیر کا ایک سردار جب حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور اپنا تعارف کروایا اور اپنی بہادری کے جوہر بتلائے اور آپ سے کہا، اہل دمشق ہمارا ہے اور ہم وہاں کے رہنے والوں کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا، یعنی جس وقت قبیلہ حمر مع اپنے اہل و عیال کے آئے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرقین پر فتح پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان اور ربیہ بن عمر کو 1,000 کا لشکر دیا اور انہیں وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جبر سے بچو۔ قرآن میں موجود ہے، جب تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکھاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، درختوں کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو ذبح نہ کرنا، جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھرنا، صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامے کی دھجیاں نہ بکھیر دینا۔ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور انہیں اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا، اے بنی اصغر، تم سمجھ لو کہ تمہاری دولت و خشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو، جب تک تم اپنے دین کے احکام کی پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے۔ اس وقت تک دنیا کے جس حکمران نے تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ اب تم نے احکام دین میں تغیر و تبدل کر دیا ہے اور ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار کتار میں بھی نہ تھی اور اس سے زیادہ کوئی ضعیف نہ تھی۔ ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا ان سب کے سامنے بیان کیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجئے، وہ اپنی مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبے کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہرقل بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا اور 8,000 سوار جو نہایت جانباز تھے منتخب کر کے ان پر 4 سردار بہت بڑے ماہرین فن میں سمجھے جاتے تھے مقرر کیے۔ اول بطلیق، دوسرا اس کا بھائی جرجیس، تیسرا والی، چوتھے حاکم غزہ اسقلان تھا۔ یہ چاروں بہادر شجاعت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زرہ پہنے سامان درست کیا،
پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، پانی تبرک ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل ہی اپنی فوج کو لے کر تبوک کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ جب رومیوں کا لشکر وہاں پہنچا تو حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربی بن عامر کی سرکردگی میں دے کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا اور لڑائی کے لیے صفیں ترتیب دیں، چند نصیحتیں بیان کی اور قرآن کی یہ آیت ارشاد فرمائی: اکثر مرتبہ بہت تھوڑی اور چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، تلوار کے سائے تلے جنت ہے۔ بہادران اسلام، سب سے پہلے جو لشکر شام میں جہاد کے لیے بنی عسکر کے مقابلے پر آیا وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تم ہی شمار ہوگے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہاری قتل کی امید کریں۔ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان ابھی یہ نصائح کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کی پیشرو اور ان کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دیکھ کر سمجھے کہ بس اتنی ہی فوج ہے، اپنی زبان میں قرخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے: جو تمہارے ملک پر قبضہ کرے اور تمہارے بادشاہوں کے قتل کے ارادے سے آئے انہیں گھیر لو، صلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہاری مدد دے، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت و جرت کے ساتھ حملے کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، دیر تک لڑائی رہی۔ رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ربیہ بن عامر مع اپنی فوج کے تکبیر کے نعرے لگاتے عربی گھوڑوں پر سوار ابر کی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے، زور سے حملہ کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا۔ رومیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ پڑے۔ ربیہ بن عامر کی نظر بالتلیق پر پڑی جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب و تحریس دلا کر انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ بالتالق بے ہوش ہو کر گر پڑا اور رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی بے تحاشا بھاگے اور میدان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہا۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے 2200 رومیوں کو تہ تیغ کرایا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلہ سکاسک کے تھے شہید ہوئے۔ ہزیمت خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کے جرجیس بولا: میں کس منہ سے بادشاہ ہرقل کے پاس حاضر ہوں گا؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا یا ہمارے خون سے زمین رنگ دی، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جب تک بھائی کا بدنالہ لے لوں یا میں بھی اسی سے جا ملوں۔ رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرزنش اور ملامت کرنے لگے۔ شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر لوٹے، ایک جگہ خیمے نصب کر کے سامان درست کیا، لڑائی کا نہایت زور کے ساتھ اہتمام کیا۔ جب سب سامان درست ہو گیا اور پڑاؤ کو نہایت مستحکم اور مضبوط کر چکے تو ایک نصرانی عرب کو جس کا نام قدح بن واصلہ تھا بلا کر کہا: تم مسلمانوں کے لشکر میں ان سے جا کر کہو کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک عقل مند اور تجربے کار کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اس سے دریافت کریں کہ یہاں آنے سے کیا مقصد رکھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لشکر میں آیا اور کہا: ہمارے سردار آپ کے ایک عقل مند تجربے کار شخص کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں جاؤں گا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے فرمایا: ابھی تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے عہدیدار کو قتل کیا تھا۔ آپ نے کہا: باری تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر جب آپ خیمے کے پاس پہنچے تو جرجیس نے کہا: برادر عربی، تم ہمارے نزدیک بہت ہی کمزور تھے، ہمارے دل میں کبھی اس کا شبہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ تم ہم سے کسی وقت لڑو گے اور ہم پر کبھی چڑھ بھی آؤ گے۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا: ہماری یہ خواہش ہے کہ تم ہمارا دین قبول کر لو اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی وہی پڑھو، اور اگر یہ منظور نہیں تو ہمیں جزیہ دیا کرو، اور اگر یہ بھی نہیں تو یاد رکھو تلوار سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے۔
जरजीस ने कहा, इसमें क्या हर्ज है कि तुम मुल्क फारस पर चढ़ाई करो और हमसे सुलह और दोस्ती रखो। आपने फरमाया, मुल्क फारस की निस्बत तुम्हारा मुल्क हमसे करीब है और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जो कफ्फार तुमसे करीब हैं उनसे लड़ो और चाहिए कि वो तुम्हें ज्यादा कवी पाए। सूरत तौबा आयत नंबर 123। उसने पूछा, तुम पर कोई किताब नाजिल हुई है? आपने फरमाया, हाँ। उसने कहा, तुम हमसे इस शर्त पर सुलह कर लो कि हम तुम्हें बहुत सा गल्ला और सामान दे दें और कभी जंग न करें। आपने फरमाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पहले कह चुका हूँ कि इस्लाम दूसरे जजिया और तीसरा तलवार। और बस उसने कहा, हमसे ये तो कभी नहीं हो सकता कि मजहब तब्दील करके मुसलमान हो जाएं, क्योंकि हम अपने दीन से बेहतर किसी मजहब को नहीं देखते और जजिए से बेहतर मर रहना है। बस बेहतर यही है कि हम मर रहें। तुम हमसे ज्यादा जंगजू नहीं हो, क्योंकि हमारी फौज में तलवार माहिरीन मौजूद हैं। इसके बाद जरजीस ने तरबान को हुक्म दिया, इस पादरी को बुला कर लाए ताकि इस बदवी के साथ मनाजरा किया जाए। जब वो पादरी आया, जरजीस ने उससे कहा, ए होली फादर, आप इस शख्स से उसके दीन के मुतालिक कुछ दरियाफ्त करके हमें बताएं। उसने हजरत अरबिया से दरियाफ्त किया, ए अरबी भाई, हमारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला एक नबी अरबी हाशमी कुरैशी पैदा करेगा जिसकी शनाख्त ये होगी कि उसको अल्लाह ताला आसमानों पर बुलाएगा। क्या तुम्हारे नबी के साथ ऐसा हुआ है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आसमानों पर बुलाया और मेराज वाली आयत पढ़कर सुनाई। पादरी ने कहा, हमारी किताब में ये भी मौजूद है कि नबी और उसकी उम्मत पर 1 माह के रोजे फर्ज होंगे। इस महीने का नाम रमजान होगा। आपने फरमाया, ये भी ठीक है, हम पर 1 महीने के रोजे फर्ज हैं। और रमजान के मुतालिक कुरान शरीफ की आयत पढ़कर सुनाई। उसके बाद उसने पूछा, हमने अपनी किताब में यह पढ़ा, अगर उनकी उम्मत में 1 नेकी करेगा तो उसके नामाए अमाल में 10 नेकियों का सवाब लिखा जाएगा, और अगर 1 बदी करेगा तो उसके नामाए अमाल में 1 ही बदी लिखी जाएगी। आपने फरमाया, हमारी किताब में ऐसा ही बयान किया गया। पादरी ने फिर सवाल किया, हमारे यहाँ लिखा है कि अल्लाह ताला उनकी उम्मत को उन पर दरूद भेजने का हुक्म देगा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसी तरह फरमाया है, और आयत पढ़कर सुनाई। पादरी जिस वक्त ये जान चुका तो बहुत मुतअज्जब हुआ और सरदाराने लश्कर से कहने लगा कि हक इस कौम के साथ है। इस गुफ्तगू के बाद एक दरबान ने जरजीस से कहा, ये वही बदवी है जिसने कल तेरे भाई को कत्ल किया था। जरजीस ये सुनकर आग बगूला हो गया, चाहा कि आप पर हमला करे, मगर आप फौरन समझ गए। जल्दी से बिजली की तरह उठे, शमशीर कब्जे में लेकर जरजीस को इस जोर से एक हाथ मारा कि वो जमीन पर गिरा। रोमी आप पर हमला आवर हुए। आप घोड़े पर सवार होकर हल बिन मुबारिज का नारा लगाते मर्द मुकाबिल बन गए। हजरत यजीद बिन अबी सफियान ने जब इस तरह रन बढ़ता हुआ देखा तो आपने पुकार कर कहा, मुसलमानों, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के साथ अदाए दीन ने गद्दारी की, तुम भी फौरन हमला कर दो। ये सुनते ही मुसलमानों ने हमला कर दिया। एक फौज दूसरी फौज के साथ बिल्कुल मिल गई थी। रोमी बड़े इस्तकलाल के साथ लड़ रहे थे कि अचानक मुसलमानों की एक दूसरी फौज शर्जील बिन हसना कातब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती दिखलाई दी। मुसलमानों ने जिस वक्त अपने भाइयों को आते देखा तो हौसला बढ़ गया और इस जोर से हमला किया कि रोमियों में घुसकर तमाम के सरों को तलवार की भेंट चढ़ा दिया। कहते हैं कि इस लड़ाई में 8000 रोमियों में से एक शख्स भी जिंदा नहीं बचा था। तबूक शाम से ज्यादा फासले पर था, इसलिए अरबों ने ताकुब करके सबको कत्ल कर दिया था। इसके बाद मुसलमानों ने उनका माल, तातारी, घोड़े और तमाम खजाना कब्जे में लिया। आप सब ने मशवरा किया और माल गनीमत को हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत पर रवाना कर दिया। या जब शद्दाद बिन औस असबाब लेकर मदीना पहुंचा तो जिस वक्त मुसलमानों ने उन्हें देखा, तकबीर और तहलील की आवाजें बुलंद की, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले और फतेह की खुशखबरी सुनाई। रोमियों के मुतल्लिक तमाम किस्सा बयान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा शुक्र अदा किया और इसको फाले नेक तसव्वुर फरमाकर इस माल गनीमत से मुसलमानों का एक दूसरा लश्कर तैयार फरमाया। इसके बाद आपने अहले मक्का के नाम खत इरसाल किया जिसमें जहाद की तरगीब दी गई। ये खत सुनकर सुहेल बिन उमर, हारिस बिन हशाम, अकरमा बिन अबी जहल खड़े हुए और एक जुबान होकर कहने लगे, हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत कबूल कर ली और इसको सच मान लिया। हारिस बिन हशाम और अकरमा बिन अबी जहल ने कहा, कसम है अल्लाह ताला की, हम दीन खुदा की मदद और आनत से कभी पीछे नहीं रह सकते।
آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے پیچھے پڑے رہیں؟ جو اشخاص پہل کر چکے وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے اور ہم ان سے اس نعمت عظمہ سے مؤخر رہے، مگر کم از کم ہمارا نام ان سے ملنے والوں کی فہرست میں تو آ جائے۔ اپنی قوم بنی سے 14 آدمی لے کر نکلے سہیل بن عمر 40 جوانوں کے ساتھ حارث بن حشام بھی شامل تھے، تیار ہو کر آئے اور اس کے علاوہ 500 آدمیوں کی جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط قوم حوازن، تقیف اور بنی کلاب کے نام بھی تحریر فرمایا۔ بنی کلاب میں سے جب ضحاک بن سفیان نے جہاد کے لیے کہا تو ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام کی سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا، تو ہمیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے، ان کے پاس عزت، سامان حرب اور بے شمار گھوڑے موجود ہیں۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود کم تعداد اور ضعف کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات فوج کی زیادتی اور سامان حرب کی کثرت پر نہیں تھی، بلکہ کلمت اللہ پر تھی، جس کے لیے آپ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جنہوں نے ان قریش کے ساتھ، جن کے پاس بہت سا لشکر سامان حرب، گھوڑے اور اسلحہ بہت زیادہ تھا، اسی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد بنی کلاب بھی اپنے ساتھی اور گھوڑے لے کر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کا سربراہ مقرر کر دیا اور ایک لشکر عمرو بن عاص کی سرکردگی میں فلسطین کی طرف روانہ کیا، اور ایک لشکر جو 900 سواروں پر مشتمل تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور سیاہ رنگ کا ایک نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ کو دے دیا۔ یہ 900 سوار وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں اپنی جاں بازی کا ثبوت دے کر خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو سلیمان، میں نے تمہیں اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے، تم ملک ایلا اور فارس کی طرف یہ لشکر لے جاؤ۔ مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ان 3 ممالک کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرائیں گے اور انشاءاللہ تمہاری نصرت و اعانت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی طرف رخ کیا۔ واقعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام عراق کی طرف لشکر اسلام کو روانہ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کی۔ مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد قلق اور اضطراب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رنج و علم کے آثار آپ کے چہرہ مبارک سے معلوم کر کے عرض کیا کہ کون سی چیز کا آپ کو غم ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے مسلمانوں کی افواج کا غم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ ان کو دشمنوں پر فتح دیں گے اور اللہ نہ کرے مجھے ان کی وجہ سے کوئی غم اٹھانا پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، واللہ مجھے کبھی کسی لشکر کے جانے سے اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی جو ملک شام کی طرف گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فتح اور تسخیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے واللہ یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل حق ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، ہم ضرور بضرور روم اور فارس پر فتح یاب ہوں گے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ فتح اسی جنگ میں ہوگی یا کسی اور کے ہاتھ سے ہوگی۔ حضرت عثمان نے کہا، یہ صحیح ہے، لیکن اللہ سے ہمیں اچھا ہی گمان اور نیک ہی توقع رکھنی چاہیے۔ ناظرین، سیریز کا اگلا پارٹ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔